السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عامر لیاقت کو لے کر آج کل آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کیا معاملہ چل رہا ہے۔ عامر لیاقت اور ان کی تیسری چوتھی جو بھی نمبر کی بیوی تھی اس کو لے کر تو مختلف لوگ مختلف باتیں چینل کے اوپر کر رہے ہیں یا پرسنلی پوچھ رہے ہیں کہ سر ایک تو سوال یہ آتا ہے کہ اچھا وہ سنی اپنے آپ کو کہتا تھا نا، اس لیے آپ کوئی بات ہی نہیں کرتے اس کے اوپر۔ دوسری بات یہ آتی ہے کہ اس نے جو اس کی بیوی نے جو اس کی ویڈیوز وائرل کی ہیں، تو کیا ایسا بیوی کے لیے ٹھیک ہے کرنا کہ جب وہ میاں بیوی نہ رہیں یا جو جھگڑا ہو میاں بیوی کا، تو اگر وہ شوہر کی کوئی چیز وائرل کر دے، جیسے اس نے عامر لیاقت کی برہنہ تصویریں وائرل کیں یا پھر جو بھی۔ دیکھیں، ہم یہاں پہ عامر لیاقت کے اوپر ڈائریکٹ بات کرنے کے بجائے اس مسئلے کو دیکھتے ہیں کہ مسئلہ ہے کیا۔ عامر لیاقت کا جو ذاتی فعل ہے اس پر بات کرنے کے بجائے اوورآل مسئلے پر بات کرتے ہیں۔ اول یہ کہ جو لوگ میرے چینل سے جڑے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سنی ہو یا غیر سنی ہو، جو کام غلط کرتا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں، اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ تو عامر لیاقت اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو گناہ کا کام ہی رہے گا، عامر لیاقت کے کرنے کی وجہ سے وہ گناہ کا کام ٹھیک نہیں ہو جائے گا۔ اسی طرح صوفیاء کا جہاں تک تعلق ہے اس پر ہم نے بات کی کہ صوفیاء جو ہیں، تصوف جو ہے وہ دین کا جز ہے، حص ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم اپنے صحابہ کو دی اور قرآن سے ثابت ہے۔ پہلے بھی آپ کے سامنے یزکیہم کے تفسیر کے تحت میں معاملہ رکھ چکا ہوں کہ صوفیاء کا کام تزکیۃ النفس سے متعلق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ آج کل آپ کو نظر آتے ہیں، کوئی شو سرکار، کوئی فو سرکار، کوئی ہیلمٹ والی سرکار، کوئی جوڈو کراٹے سرکار، یہ سب بکواس ہے، یہ سب خرافات ہیں۔ یہ صوفیاء نے کبھی یہ کام نہیں کیے۔ تصوف کے نام پہ دکانیں کھولنے والے ڈھونگی لوگ ہیں۔ صوفیاء کا یہ طرز عمل ہی نہیں رہا۔ صوفیاء کو کروڑ پتی ارب پتی نہیں بن گئے تھے مریدوں کے انعامات لے لے کر۔ بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے، تو اس کو بھی میں واضح کر دوں کہ کوئی بھی ہو، کسی مکتبہ فکر سے ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے جو ہے وہ اہل حدیث سے ہو، وہابی ہو یا سنی ہو، غلط کام کرے گا تو غلط ہے۔ مسئلہ کیا ہے، ہمارے ہاں شخصیت پرستی بہت زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں دوسرا والے کا غلط کام تو ہائی لائٹ کریں آپ، کیونکہ اس سے ہماری ویسی نہیں بنتی۔ ہمارے والے کا غلط کام کیسے آپ نے ہائی لائٹ کر دیا؟ قرآن سے ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں میں آپ کو، پھر اس کے بعد اس مسئلے پر آؤں گا جو اسی سوالات کے سلسلے کا دوسرا حصہ ہے۔ قیامت کے دن جب انسان اپنے گناہوں کو نہیں مانے گا تو اس کے پیر، اس کے ہاتھ اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ان کے خلاف گواہی دیں گے، یہاں تک کہ ان کی جلد بھی ان کے خلاف گواہی دے گی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، پھر وہ اپنی جلدوں سے کہیں گے کہ تم نے ہم پر کیوں گواہی دی، تم تو ہمارا حصہ تھے۔ تو یہی مثال سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں مثال سے بعد، کہ اگر کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا بھی ہو لیکن اگر وہ غلط کام کرے گا تو غلط ہے، کیونکہ غلط کام کی نشاندہی ہم اس لیے تھوڑی روک دیں گے کہ وہ اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، یا ہم غلط کام کی نشاندہی صرف اسی وقت کریں گے کہ جب کوئی ایسی مکتبہ فکر سے کوئی آدمی ایسا کام کرے جو ہے وہ ویسی جو ہے اس سے ہمارا علمی اختلاف ہے یا اور مختلف اختلافات ہیں، اور کوئی اچھا کام کرے گا تو اچھا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب چکر سارا یہ ہے، اب آ جاتے ہیں میاں بیوی کے تعلق پر۔ دیکھو قرآن نے نا میاں بیوی کو لباس کہا ہے، وہ تمہارا لباس تم ان کا لباس۔ تو لباس کا کام کیا ہے؟ عیب کو ڈھانکنا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جہاں گھر میں سکون کہا ہے تو میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کے لیے سکون ہی کہا ہے۔ تو جہاں آپ سکون کی تلاش میں جاتے ہو، وہاں پر بے سکونی ہونے کے عالم میں وہ اگر آپ کے عیب کو عیاں کرنا شروع کر دے تو یہ تو جناب ٹرسٹ کی دھجیاں اڑ جائیں گی نا۔ میاں بیوی شادی کرنے کے بعد ٹرسٹ ہی نہیں کریں گے ایک دوسرے پہ، کہ کل کرا کو معاملہ خراب ہو گیا تو یہ تو ننگا کر دیں گے مجھے چوک پہ لا کے۔ اپنے شوہر کی برہنہ تصویریں بنانا، اس کو عام کرنا، یہ گناہ ہے۔ آپ نے اس کے ستر کو عام کر دیا، آپ نے اسے بے نقاب کرنے کے چکر میں اس کو آپ نے بدنام، تو چھوٹا ورڈ ہے، آپ نے اس کو بیسکلی کسی قابل نہیں چھوڑا۔ اسی طرح مردوں پر بھی ہے کہ وہ بیوی سے بات نہیں بنی تو میڈیا پہ آ گئے، سوشل میڈیا پہ آ گئے، اسے ذلیل کر کے رکھ دیا۔
یہ غلط اوچھے کام ہے، گندے کام ہے، عورت اور مرد دونوں کے لیے منع ہے۔ اچھا ہمارے ہاں ایک اور بے غیرتی ہے، شادی ہوئی، شادی کے بعد بیوی کی تصویر، میاں بیوی کی جو رومانٹک پوزز ہیں وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، فیس بک پہ موجود ہیں، انسٹاگرام پہ آ جاتے ہیں، ٹک ٹاک پہ آ جاتے ہیں، یوٹیوب پہ آ جاتے ہیں، ساری جگ دیکھ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو کوئی نہ کرے یہ، اس کو کہتے ہیں جی آپ براڈ مائنڈیڈ نہیں، یہ براڈ مائنڈیڈ نہیں ہوتا، یہ اس کو براڈ مائنڈیڈ نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں بغیرتی۔ نمبر 1 بغیرتی ہوتی ہے یہ کہ آپ اپنی پرسنل چیزوں کو لا کے سوشل میڈیا پہ دنیا کے ساتھ شیئر کرو، اور اچھا ہوتا کیا ہے جب یہ شیئر ہو جاتی ہے نا، پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں دوسرے بھی شیئر کریں گے، پھر کہتے ہیں یار ہماری والی تو دیکھ لی، آپ اپنی والی نہیں دکھا رہے۔ یعنی اتنے ڈھٹائی سے اس طرح کی بات کرنا، یعنی ان کے اندر کچھ نہیں ہوتا کہ آپ ایک آدمی سے کہہ رہے ہیں اپنی بیوی مجھے دکھاؤ۔ I mean itself is like why؟ کیوں؟ I mean کیا جواب ہوگا اس کا؟ یار وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، یار کسی کی عزت ہے۔ اچھا آگے لڑکیاں بھی ایسی آتی ہیں، ان کو بھی کوئی براڈ مائنڈیڈ قسم کا، براڈ مائنڈیڈ کا لفظ میں اس لیے یوز کر رہا ہوں حالانکہ میں اس کا قطعی قائل نہیں ہوں ان معنی میں جن معنی میں ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کو براڈ مائنڈیڈ نہیں بولتے، اس کو بولتے ہیں اوپر کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں، غیرت کا خانہ خالی ہو گیا ہے، بغیرتی بولتے ہیں اس کو۔ کہ عورت کا معنی کیا ہے؟ وہ جسے اللہ نے ایسا اعزاز دیا ہے کہ اسے جس کے لیے حلال کیا ہے، جو اس کے محرم رشتے ہیں، ان محرم کے علاوہ غیر سے چھپا کے رکھا ہے، عورہ ہے اس کا، اور آپ نے براڈ مائنڈڈنس کے نام پہ بغیرتی کے عروج پر پہنچ کر سارے جگ میں اس کی تشہیر کر دی۔ تو یہ جو سیلیبریٹی لائف ہے نا، یہ جو اپنی بیویوں کو لے لے کے آ جاتے ہیں، پیسے ملتے ہیں ان کو شوز میں جانے کے، آپ کو بڑی حیرانی ہوگی، پیسے ملتے ہیں ان کو، یہ ایسے نہیں آتے شوز میں، ان شوز کی ریٹنگز ملتی ہے کہ بھی اس بندے کی اس بندی سے شادی ہوئی ہے، تو یہی سو کالڈ عامر لیاقت اپنی ساری بیویوں کو لے کے آئے ہیں جب شادی ہوئی ہے۔ وہ کیا کہیں، اب مجھے عمر شریف کی ایک بات یاد آ گئی، وہ بھی بہرحال اس دنیا میں نہیں رہا، جاوید شیخ کی میرے خیال سے ایک سے زیادہ شادیاں تھیں، پاکستانی ایکٹر ہے، تو کہنا ہے ایک کامیڈی شو میں کہنے لگا کہ یہ میرے اتنے اچھے دوست ہیں، اپنی ہر شادی میں مجھے بلاتے ہیں۔ anyway تو بات یاد آ گئی، تو besides the point، لیکن ایسے کرنا نہیں چاہیے، I mean آپ کی جو پرسنل لائف ہے وہ پرسنل لائف ہے، لیکن چکر سارا یہ ہے کہ وہ انفارچونیٹلی غیرت کے اٹھ جانے کی وجہ سے، نگاہوں سے شرم و حیا اٹھ جانے کی وجہ سے، اس احساس کے مر جانے کی وجہ سے احساس ہی نہیں رہا کہ عورتیں دین والوں سے اس لیے شادی نہیں کر رہی کہ یار یہ شاید مجھے بہت زیادہ اسلام پڑھا دے گا، بہت زیادہ مجھے مسلمان بن کے رہنا پڑے گا۔ یہ بہت زیادہ مسلمان بن کے رہنا کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت زیادہ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ کیا مسلمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اچھا یہی عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں سے اپنے فون کے پاسورڈز چھپاتی ہیں، یہ شوہر اپنی بیویوں سے اپنے فون کے پاسورڈز چھپاتے ہیں۔ کیوں چھپاتے ہو؟ اللہ نے تو لباس بنایا ہے تمہیں ایک دوسرے کا، کیوں؟ کیونکہ اندر خانہ جو گند بھرا پڑا ہے وہ باہر آ جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پر پھر کبھی اور بات کریں گے، یہ جو اندر خانہ گند کے اوپر بات کریں گے پھر کبھی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ یہ عامر لیاقت ایک ایگزامپل ہے۔ اس طرح کے ایگزامپلس معاشرے میں اور بھی موجود ہیں، مشہور نہیں ہوئیں کیونکہ ایک انسان جو لوگوں میں جانا پہچانا جاتا ہے اس کی چیزیں وائرل ہوتی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، اور دیکھیں اس قسم کی چیزیں دیکھنا بھی غلط ہے نا۔ ایک شخص کا آپ سطر دیکھ رہے ہو، گناہ ہے نا، غلط ہے۔ ایک شخص کے عیب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، آپ اس عیب کو دیکھ بھی رہے ہو، ڈسکس بھی کر رہے ہو، پھیلا بھی رہے ہو، ناٹ بیکاز اٹس عامر لیاقت یا وہ اپنے آپ سننے کہتے ہیں۔ جو غلط کام ہے وہ غلط کام ہے، وہ جو گناہ اگر اس نے جو کیے ہیں وہ کیے ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے، لیکن بات ہو رہی ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا پردہ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کی شادی ازدواجی زندگی نہیں چل رہی تو اس کے جو پراپر چینلز ہیں اس کے تھرو جو ہے طلاق یا خلا کا معاملہ ہے، اور اس کو بالکل سر عام اس طرح لے آنا
I personally think it's not a good idea for both, چاہے مرد ہو یا عورت ہو. جہاں تک ایسی چیزوں کا تعلق ہے کہ جو واقعتاً اس طرح کے گناہ ہیں، یہ کو برہنہ کی علاوہ میں بات کر رہا ہوں کہ کسی کو آئینہ دکھانے کے لیے، کسی کا آئینہ دکھانے کے لیے لوگوں کو، وہ اور بات ہوتی ہے کہ بھائی یہ شخص تو منافق ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ نفاق پایا جاتا ہے کہ یہ ان گناہوں میں ملوث ہے، وہ اور بات ہے. عدالتی کارروائی اور بات ہے. اور دیکھیں کوشش یہ ہونی چاہیے کسی کے لیے بھی کہ اس کی اصلاح پہلے کی جائے. اگین اس کو وہ رنگ نہیں دینا کہ میں کو عامر لیاقت کا ڈیفینڈ کر رہا ہوں، کوئی شوق نہیں ہے مجھے اس آدمی کو ڈیفینڈ کرنے کا. ویسے بھی میں اس سے کوئی ایگری تو کرتا ہوں نہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے. خیر anyway, I don't want to get involved in any other things, but that's basically the bottom line کہ میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کا پردہ ہے اور اس پردے کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے اور نہ ان کی تشہیر کرنی چاہیے. جہاں تک عامر لیاقت کا تعلق ہے، وہ تو جیو کی اس ویڈیو سے ہی بات وائرل ہو گئی تھی، کافی زیادہ 10 سال پرانی بات ہے شاید، جس کے اندر وہ کیسا ٹیک دیا اور وہ گالیاں دے رہا ہے اور قصیدہ بردہ شریف پڑھنے والے کی ٹوپی کا مذاق اڑا رہا ہے، اس کو قوالی سے کمپیئر کر رہا ہے. مولوی صاحب کو بلا کے پوچھتا ہے آپ نے وہ غالب فلم دیکھی تھی؟ کیسا ٹیک دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتے ہیں، کیمرے کے پیچھے کی بات کھل گئی. عالم آن لائن کی ریکارڈنگ کے دوران جو فوٹیجز آئے تھے سب بہت عام ہیں، دیکھے گئے ہیں. لیکن دیٹ ہی ایز اے پرسن، ہم یہاں ہی ایز اے پرسن کی بات نہیں کرنے بیٹھے، ہم بات کرنے بیٹھے ہیں میاں بیوی کے آپس کے رشتے اور تعلق کی، کہ اس کے اندر سکون ہے، لباس ہے، محبت ہے، مودت ہے، اور اس کو ہمیشہ انسان کو اس کا پاس رکھنا چاہیے. ایک دوسرے کے عیب کو ڈھانپنا اور چاہیے، اور اس کو یوں عیا نہیں کرنا چاہیے. عیبوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، تو پرسنل لائف کی بات ہو رہی ہے، لوگوں کی پرسنل زندگیوں کی بات ہو رہی ہے. اس میں کسی مکتبہ فکر تک یہ بات محدود نہیں ہے. یہ بات ہر ایک کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ہے، ہر کلمہ گو کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے. دا باٹم لائن از، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ہر کسی کے لیے اس میں ہدایت ہے. وہ اور بات ہے کوئی سے ہدایت لینا چاہتا ہے، کوئی نہیں لینا چاہتا، دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. جو نہیں لینا چاہتا وہ انکاری ہوتا ہے، اس لیے ہم کافر کہتے ہیں، اور جو لے لیتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے. اینی وے دیٹس بسائڈس دا پوائنٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.